ہم نعروں کی گونج میں آپ کو دعوت دیتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہم اپنے نبی کے، اتحاد نبی کے، اتحاد نبی کے، جوہر عشق مصطفیٰ، مذاق رسول میں ٹھیک ہے آپ سب اترے اور میں بلا چلو نہیں ان کی لا کے پر اپنا چلو کیونکہ دقت رہا ہوگا ہفتے کرنا ہفتے کر لو پہلے کرنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتوابین یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ ادھر پیچھے سینٹر میں آ جائیں ذرا، تھوڑا سا آپ ادھر ہو جائیں، ادھر اٹھ کے نا ادھر آ جائیں ذرا، مجھے دیکھنا، آپ بھی اٹھ کے ذرا۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیاء ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر راہ حرم خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما مہر از تبندہ گشت شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ معزز سامعین ذوی الاحتشام، ادب خردگانی نگاہ محبت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا امتی بنا کر ادب والوں میں رکھا، اور ہم سب کو مغفرت کے مختلف طرح کے بہانے دیے۔ کبھی شب برات دیتا ہے، کبھی لیلۃ القدر دیتا ہے، کبھی ربیع الاول دیتا ہے، کبھی رمضان دیتا ہے، کبھی برکت کی کوئی گھڑی دیتا ہے۔
آ جائے میری قوم اس طرف آ جائے، میں اس قوم کو بخش دوں گا۔ تو اس ٹائم قبلہ حافظ رمضان صاحب اور میری زندگی کے محور، میری لائف لائن جناب میرے والد محترم محمد اشرف مجددی، یہ آپ کی رحمتوں کا اور آپ کی خصوصی فضل نظر کرم اپنی اولاد کی طرف اور آپ کی محنت کہ ہم ادھر ممبر رسول پر بیٹھے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کر کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، ایک ہے توبہ اور تقوی، کیونکہ جو رات ہے وہ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی اور سچی توبہ کرو۔ اے ایمان والو پکی اور سچی بولیے پکی اور سچی توبہ کرو۔ یہ جو توبہ ہے نا، یہ رب کا خاص کرم ہے۔ اب توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، توجہ کرنا، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اگر بندہ استغفار تو کرے لیکن توجہ نہ کرے، توبہ کو وہ پھل نہیں لگتا۔ بندہ میٹرک کا امتحان دینے بیٹھا ہو، فرسٹ ایئر کا، سیکنڈ ایئر کا، الغرض کمرہ امتحان میں وہ جو بھی امتحان دینے بیٹھا ہو، بیٹھا وہ امتحان دے رہا ہے لیکن توجہ نہیں، آپ بتائیں پیپر میں پاس ہو جائے گا وہ؟ رب کہتا ہے تمہاری توبہ اور استغفار قبول ہی تب ہوگی جب تم توبہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے پکے اور سچے دل سے کر رہے ہو۔ یہ ذرا سانس کھینچ رہا، آپ اس کو ذرا سائڈ میں۔ تو اللہ کہتا ہے بھائی میں تمہاری توبہ قبول ہی تب کروں گا جب تم پکی اور سچی تم دل سے توبہ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی اور تم سچی محبت کرو۔ اب ہمارے ادھر سے لوگ بہت ایسے کام کرتے ہیں کہ جو توبہ تو کرتے ہیں مگر دوبارہ گناہوں کی طرف آ جاتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں مگر دوبارہ گناہوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ حضرت صاحب رب نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، توبہ کرتے ہیں لیکن وہ دوبارہ گناہوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ آئیے میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے، توبہ بھی کریں اور پھر وہ گناہ بھی کریں، رب ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، یہ آیت نمبر میں 18 پڑھنے لگا ہوں۔ رب کا قرآن فرما رہا ہے صاحب، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ توبہ نہیں کرتے۔ رب فرما رہا ہے وہ توبہ نہیں کرتے، اور یعملون السیئات، وہ توبہ تو نہیں کرتے لیکن ہر وقت گناہوں میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت بولیے میں پھر پڑھوں گا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے، میں تیاری کر کے آیا ہوں، میں ایسے نہیں آیا۔ رب فرماتے ہیں میں توبہ قبول کروں گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں توبہ نہیں کرتے، گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ثم یتوبون من قریب، پھر ایک وقت آتا ہے وہ توبہ کو ایکسپٹ کرنے لگتے ہیں۔ حتی اذا حضر احدہم الموت، رب فرماتے ہیں توبہ نہیں کرتے، گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے جب یہ موت کا وقت آتا ہے پھر فٹافٹ کہتے ہیں یا اللہ ایک بار ہی معاف کر دیں، یا اللہ صرف ایک دفعہ معاف کر دینا۔ رب فرماتا ہے مجھے ایسی توبہ کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے ساری زندگی
توبہ نہیں کی, برے کاموں میں لگے رہے, مگر جب حتی اذا حضر احدہم الموت, ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے, پھر کہتے ہیں قال انی تبت الآن, تو میں نے توبہ کی. را فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. را فرماتا ساری زندگی آئی, ساری زندگی انہوں نے اتنے لمحے گزارے, برے کاموں میں پڑا رہا. آج یہ کی گل ہوئی کہ موت دا وقت قریب آیا تو فٹ دوڑ کے میرا لا گیا. ایسی توبہ میں نہیں قبول کرتا. اولئک لہم اعتدنا لہم عذابا علیما, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. یا اللہ پھر کرے کیا؟ ہو سکتا ہے اینڈ والے ٹائم پہ مجھے یاد آئے. را فرماتا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, یار تم پکی توبہ کرو پھر رب تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا. صحابہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, حضور آپ بتائیے یہ توبہ ہوتی کیا ہے؟ یہ سوری ویری سوری, یہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا اس لیے آسانی میں بات کرنا چاہتا. حضور آپ بتائیے پکی توبہ کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا پکی توبہ وہ ہوتی ہے جو انسان ایک مرتبہ توبہ کر لے, ساری زندگی پھر وہ گناہ نہ کرے. پھر صحابہ نے سوال کیا, حضور اس کی کوئی مثال بھی تو ہو نا. آپ نے فرمایا عاشقوں کی توبہ یہ ہوتی ہے ایک دفعہ گناہ کرے, توبہ کر لے, جب توبہ کر لے دوبارہ گناہ نہ کرے. حضور اس کی مثال آپ نے فرمایا جس طرح بھینس کے تھن سے ایک مرتبہ دودھ آ جاتا ہے, جس طرح دوبارہ واپس جانا ناممکن ہوتا ہے, اس طرح جب میرے محبوب کا عاشق پکی سچی توبہ کر لیتا ہے گناہوں کی طرف جانا اس کا ایسے ہی ناممکن ہو جاتا ہے. تو جب بندہ پکی سچی توبہ کر لے تو را فرماتے یہی توبۃ نصوح ہے, ہم اسی کے اوپر اس کی مغفرت فرما دیں گے, اسی کے اوپر بخشش فرما دیں گے. اچھا یا اللہ اب قرآن میں سے بھی تو بتا دینا کہ یا اللہ جو توبہ کر ہی لے اس کی امید تو ہے نا کہ وہ قبول ہو جائے گی. یا اللہ میں مانتا ہوں ساری زندگی بڑے گناہ کیے, میں مانتا ہوں یا اللہ میں گناہ گار ہوں, یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا, اب کیا کروں؟ را فرماتے ایک طرح کے گناہ کی معافی ہے, ایک طرح کے گناہ کی معافی ہے. فرمایا پوچھو کیا گناہ ہے؟ اب یہ سورہ نساء پڑھنے لگا ہوں, آیت نمبر 17. لوگ کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے, آج ہم پڑھیں گے قرآن, جسے قرآن سمجھے بولے سبحان اللہ. رب فرماتا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. رب فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں جو ندانی میں گناہ کر بیٹھے. اگر کوئی شخص ندانی میں گناہ کرے ہم ایسے شخص کی توبہ کو قبول فرما لیا کریں گے. لیکن ادھر آپ کو میں ایک پوائنٹ بتاؤں, بندے کو پتا ہوتا ہے بینک میں پیسہ رکھے اوپر سے جو مال آتا ہے وہ سود ہوتا ہے, حرام ہے. بندہ بینک میں پیسے بھی رکھے پھر کہ میں توبہ کر لوں گا, ایسی توبہ رب قبول نہیں فرماتا. رب فرماتا اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے. یا اللہ توبہ قبول کس کی ہے؟ رب فرماتا ہے یعملون السوء, جنہوں نے برے عمل کیے مگر بجہالۃ, ندانی کی صورت میں, پتہ کوئی نہیں تھا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے. جس کو نہ پتہ ہونے کی صورت میں گناہ سرزد ہو رہے, ہم ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں. تو جو بندہ ندانی میں گناہ کرے اس کی میں توبہ قبول کروں گا, ورنہ کسی کو توبہ قبول نہیں کروں گا میں. حضرت ہمارے معاشرے میں ایک بڑا المیہ پایا جاتا ہے, بندے کو پتہ ہوتا ہے حضرت صاحب یہ کام غلط ہے, بندے کو پتہ ہے یہ بندہ ظالم ہے, میں اس کے خلاف گواہی نہیں دینی, لیکن اس سے ڈرتے ہوئے اور میرے گھر نو آ کے پہ جائے گا, کا ڈکا لا دے, کوئی پریشان کرے گا, میرا کوئی نقصان نہ کر دے. یار مظلوم نے کی کیا لینا, خیر یار ظالم دے اچھے گواہی دے لے. انج کہے گا میں گل دا بڑا پکا ڈردا کسے کو نہیں, مگر جب کوئی سخت بندہ آ جائے, اکثر یہ اداروں میں ایسے ہوتا ہے, ٹی سی کے چکروں میں
مظلوم کے خلاف ہو کے ظالم کے حق میں گواہی دیتے ہیں. رب فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کوئی گناہ کرے اسے پتہ بھی ہے یہ گناہ ہے, رب فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم پھر سیدھا کر لیں گے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. ہر سال شب برات آنی, آگے کٹھے ہو جانا اور کٹھے ہو کے پھر کہنا یا اللہ جی معاف کر دے. سارا سال پتہ اس نے گناہ کیے ہیں لیکن پھر آکھے کہ یا اللہ اج آ گیا اج معاف کر. رہا فرمایا معاف میں تجھے کروں گا لیکن کہ حساب نال میں تینوں معاف کراں گا. حضرت صاحب یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں, میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا, میں یہ قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں. رب فرما رہے کہ صرف ایسے گناہ کو معاف کروں گا جو جہالت کے سبھی جہالت یعملون السوء, جنہوں نے غلط کام کیے مگر وہ غلط کام نادانی میں ہوا. لیکن بندے کو پتہ ہے کہ میں اگر کسی کو رشوت دوں گا تو پھر مجھے آگے جوتے پڑنے ہیں, تو بندہ پھر رشوت دے. رب فرماتے ہیں ایسے گناہ کی میں توبہ قبول نہیں کروں گا. ابھی آپ سنیں, میں آگے آپ کے لیے میٹھی شکر بھی لے کر پریشان نہ ہو. آپ پہلے یہ سنیں. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے ہم ساری زندگی حضرت صاحب جہاں گزاریں جیسے گزاریں اللہ اور اس کے رسول کے چلے ہوئے طریقے پہ چلائیں, اس کے ڈیزائنڈ پیٹرن کے اوپر ہم زندگی گزاریں. اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے پھر ہم انشاءاللہ مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. تو رب فرماتے ہیں میں توبہ قبول کروں گا مگر جب تم سارے باز آ جاؤ توبہ تو نصوحہ کرو پھر میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. اگلی بات سماعت فرمائیے. اچھا یا اللہ توبہ تو قبول ہو گئی, یا ہم نے گناہ تو کر لیا, یا اللہ توبہ کرنی اب کریں کیسے؟ یا اللہ ہر نبی کے امتی نے گناہ کیے, ہر قوم گناہ کرتی رہی, یا اللہ توبہ کرنی اب کیسے کریں؟ اب آئیے قرآن پڑھتے ہیں. یہ سورہ بقرہ ہے, آپ نے سورہ بقرہ کے بارے میں سنا ہوگا. یہ ایک بچڑے کی گائے کے اوپر یہ نام پہ یہ سورت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو قوم کو رب نے بلایا کوہ طور پر, 40 راتیں بلایا. اب یہ سنیے گا, میں آپ کو ایک مزے کی بات بھی بتاتا ہوں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, موسیٰ علیہ السلام کو رب نے 40 راتیں بلائے, آ تجھے اپنی کتاب دوں. آپ دیکھیں کسی اور نبی کو کتاب دینی ہوتی ہے نا, اس کو کہتا تجھے کام ہے تو میرے پاس آ. موسیٰ کو کتاب دینی تھی, آ چل آ کوہ طور پہ آ. موسیٰ کو پاس بلایا پھر کتاب دی. مگر ہمارے نبی کی شان دیکھیے, میرے آقا مکے میں تو کتاب مکے میں, میرے آقا مدینے میں تو کتاب مدینے میں. بولیے میرے آقا جدھر جدھر گئے کتاب ادھر جاتی گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, نعرہ تحقیق. اب دیکھیے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم, یا اللہ تو نے تو ان کو بلایا موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پہ, آ کے تسی کتاب لے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, قوم نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. ساری قوم آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگی حضور غلطی کر دیا, اب آپ معافی توجہ فرمائیے. اچھا انہوں نے معافی مانگی, تو معافی کس سے مانگی؟ رب سے. پڑھ رہا ہوں قرآن, ذالکم خیر لکم عند بارئکم, تم معافی اس سے مانگو جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے. یعنی جب کوئی اور قوم گناہ کرے, کوئی اور قوم گناہ کرے, رب فرماتا ہے ان کی معافی صرف میرے پاس ہے. یہ سورہ بقرہ میں نے پڑھی ہے. اب دیکھو سورہ ہود میں پڑھنے لگا ہوں. اس قوم نے جب غلطی کی, سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے غلطی کی. ہود علیہ السلام کے پاس قوم آئی, حضور ہم غلطی کر بیٹھے ہیں, آپ ہمیں رب سے معافی لے کے دے. ایک تو پتہ یہ چلا جب کوئی کام اڑا ہو رب کے پاس جانے کی بجائے بہتر ہے پہلے اس کے بندے کے پاس چلے جائے. آج ہم داتا علی اجویری پہ اسی لیے جاتے ہیں, آج غوث الاعظم پہ اسی لیے جاتے ہیں. بہرحال وہ قوم آئی, حضور آپ ہمیں رب سے معافی لے کے دیں. اچھا اب وہ قوم آ گئی,
تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے معافی مانگو۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے پاس قوم آئی، حضور غلطی کر بیٹھے ہیں۔ اچھا اب چاہتے کیا ہو غلطی کر بیٹھے ہیں؟ حضور آپ رب سے معافی مانگے۔ یہ سورہ نوح پڑھو 29واں سپارہ ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو جب نوح علیہ السلام کے پاس قوم گئی تو نوح علیہ السلام نے کہا بندو پریشان نہ ہو، رب سے معافی مانگو، رب سے معافی مانگو۔ پوری دنیا کا دستور یہ تھا جب قوم گناہ کرتی سارے انبیاء رب کی طرف متوجہ کرتے، مگر جب امت مسلمہ گناہ کرے رب فرماتا ہے اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے قوم، ساری دنیا کے لیے گنجائش یہی تھی کہ جب گناہ کرتے میرے پاس آتے، مگر اے محبوب جب تیری امت گناہ کرے میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، تیرے دربار میں حاضری دے لے، توبہ قبول کر لیا کریں۔ ساری دنیا رب کے پاس جاتی رہی، مگر رب کہتا ہے محبوب یہ اوروں کے لیے اصول ہے، تیرے لیے اصول اور ہے۔ اب آپ دیکھیں والشمس، اب آپ کو میں یہ قاعدہ بتاتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ ساری دنیا رب سے معافی مانگ رہی، مگر تمام قوم امت مسلمہ کی حضور کے پاس پہلے کیوں آ رہی ہے؟ اچھا ایک ہوتی ہے قانون قدرت، آپ سنیے، ایک چیز ہوتی ہے قانون قدرت، ایک ہوتا ہے عشق۔ قانون پوری دنیا کا کوئی اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ یاسین صاحب والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں ہے۔ کیوں یہ تقدیر ہے؟ اگر تو سورج علیحدہ ہو جائے، اپنے قانون سے ہٹ جائے، دنیا کا قانون نہیں توڑ سکتے تو رب کا قانون کیسے ٹوٹے گا؟ اگر قانون توڑنا بھی پڑے، رب بتانا یہ چاہتا ہے قانون ایویں نہیں توڑا، بڑی کوئی خاص وجہ جس کے لیے قانون توڑا ہے۔ ایک رول ہے ٹریفک بند نہیں ہوگی، لیکن جب ٹریفک بند ہوتی ہے پتہ چلتا ہے بڑے خاص بندے نے گزرنا ہوتا ہے۔ یا اللہ ساری دنیا کے لیے پروٹوکول یہ ہے، سورج اپنے ٹائم پہ جائے گا، چاند اپنے ٹائم پر آئے گا، رات دن اپنے اپنے ٹائم پر آئیں گے، قانون ہے توڑ نہیں سکتا۔ مگر جب بات آئی اپنے محبوب کی، جب بات آئی اپنے محبوب کی، مولا علی کی اثر قضا ہوئی، اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا۔ محبوب ایک اشارہ کرے 70,000 فرشتے سورج کو کھینے سارے تیری ایک انگلی سے ادھر آ جائیں گے۔ اپنے محبوب کے لیے سارا قانون توڑ دیا۔ جس کے لیے سارا قانون توڑا جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ ارے تمام دنیا کے لیے قانون یہ تھا جب کوئی قوم معافی کی طلبگار ہوتی سارے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کرتے۔ جب امت مسلمہ کی باری آئے فرمایا محبوب میرے پاس آئے مگر پہلے تیرے پاس آئے، ہم پھر ان کی معافی قبول کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اچھا یا اللہ گناہ کر لیا، تیری مہربانی تو نے توبہ بھی قبول کر لی، اچھا اب کیا کریں؟ رب فرماتا ہے توبہ تو قبول کر لی ہے، اب متقی ہو جاؤ۔ اب بولیے اب متقی ہو جاؤ۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگار، ڈرنے والا۔ اچھا یا اللہ اسی بڑا ہی کہنے ہیں کہ متقی ہو جائیے تو یا اللہ تو دے گا کی؟ سوال آتا ہے نا بھائی یا اللہ تو دے گا کیا؟ یہ میں سورہ نحل پڑھنے لگا ہوں، رب فرما رہا کہ میں جو بندہ متقی ہو جاتا ہے نا میں پھر اس کے اوپر ایسے کرم فرماتا ہوں۔ اب دیکھیے نیک عمل کرنے والوں کو رب دیتا کیا ہے؟ حضرت آپ ساری زندگی کمائیں نہ کمائیں
آپ ہو سکتا ہے 10 مرلے خرید لیں, آپ ہو سکتا ہے 20 مرلے خرید لیں, پورا شہر نہیں خریدا جاتا. اگر میں اوپن بات کروں, ملک ریاض بھی پورے پاکستان کا مالک نہیں, لیکن رب کہتے ایک شرط میں تمہیں پوری دنیا کا مالک بنا دوں گا. اب یہ کیسے بنائے گا, وہ مالک کی شان ہے. اچھا یا اللہ میں بڑے نیک کام کیتے نے, یا اللہ ہون کوئی صلہ چاہیے. اچھا رب فرماتا تو نیک کام کیتے نے. سورۃ نحل ہے, آیت نمبر 31 ہے. رب فرمایا جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤن کذالک یجزی اللہ المتقین. رب فرماتا ہے جو نیک عمل کرے اور جو متقی ہو, رب فرماتا ہے اس کے لیے جنات عدن, ایک جنت نہیں کئی جنتیں ہیں, جنات عدن. اچھا یا اللہ میں نیک عمل کر بیٹھا ہوں, یا اللہ ایک جنت ہی دے دے, ایک جنت ہی بڑی ہے. رب فرماتا ہے تو ایک جنت کا مالک نہیں بنتا, تو کئی جنتوں کا مالک بنتا ہے. میں نے جنت وعدن نہیں کہا, میں نے جنات وعدن کہا ہے. میں نے کھڑی زبر کو جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اچھا یا اللہ تو نے جنتوں کا وعدہ کر لیا ہے, اب بتا تیری جنت کا سائز کتنا ہے. اب بتا یا اللہ تیری جنت کا سائز کتنا ہے. ساری زندگی یا اللہ تو نے نمازیں پڑھائیں اور روزے رکھوائے, تو نے حج کروائے, میں لاکھوں روپیہ لگا حج کرنے کا. یا اللہ سے تو راضی ہو جائے, یا اللہ تو راضی تو ہو گیا ہے, اب بتا تو دینا کیا چاہتا ہے. رب فرماتے ہیں میں تجھے جنتیں دوں گا. اور ایک جنت کا سائز سننا چاہتے ہو کتنا ہے؟ پڑھیے سبحان اللہ. ایک جنت کا سائز سننا چاہتے ہو کتنا ہے؟ اب سورہ آل عمران 133 نمبر سورت, اب جنت کا سائز سنیے. ایک جنت ہے, اور جو نیک ہو جائے رب نے اس کے لیے کتنی جنتیں رکھی ہیں, یہ اس کی شان ہے. اچھا یا اللہ کتنا سائز ہوگا؟ رب فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, ارے رب جسے بخش دے, وَجَنَّةٍ اس کے لیے جنت ملے گی. اچھا یا اللہ وہ کتنی بڑی ہوگی جنت, ایک جنت کتنی بڑی ہوگی؟ رب فرماتا ہے وَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اس جنت کے اندر ساری زمین آ جائے, سارے آسمان آ جائیں. یہ ایک جنت ہے, اور جو متقی ہو جائے, جو نیک ہو جائے, اس کے لیے ایسی میں نے کئی جنتیں رکھ دی. اچھا یا اللہ یہ تو ایک جنت تھا نا. رب فرماتا ہے جو متقی ہو جائے اس کے لیے ایسی کئی جنتیں ہیں. آپ بتائیں دنیا میں ایک پلاٹ لینا مشکل ہے, اور جب پلاٹ دنیا کا بنایا ہوا ہو, حضرت صاحب بیریہ ٹاؤن سے پلاٹ ہوئے, بندے دی آکڑ ساہ نہیں لیندی کہ میں بیریہ ٹاؤن دا مالک ہوں, اتھے میرا پلاٹ ہے. دنیا نے پتہ چلتا ہے میں تگڑا بندہ اور بیریہ سے جو رہنا. ارے آپ بتائیں جو رب کی اس جنت میں رہتا ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا؟ جو رب کی اس جنت میں رہتا ہوگا اس کا مقام کیا ہوگا؟ اچھا یا اللہ اے متقی بننا بڑا ہی اوکھا کام ہے. اور کون گناہ چھڑے؟ یا اللہ گناہ دے اندر تے چاسی بھی بڑی ہے, اے میں دے نہیں چھڑ سکتا, نیکی دے مشکل بڑی ہے. رب فرماتا ہے تو آ تو صحیح میری طرف, نیکی مشکل کہاں ہے؟ نیکی مشکل کہاں ہے؟ اے ویکھو ہن میں سورۃ طلاق کڈن لگا. اے رب فرماتا ہے جڑا بندہ متقی ہو جائے نا, پھر اس کے لیے میں دنیا کی تمام بلائیاں کھول دیتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. جڑا بندہ نیک کام کرے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہوں. جڑا نیک کام کرے تمام مشکل کام میں اس کے لیے آسان فرما دیتا ہوں. اچھا یا اللہ نماز پڑھنی ہے لیکن رزق دا بھی ٹائم ہے. ایک پاسے گاہک ننگ جاندہ ہے, ایک پاسے نماز ہے. نماز نے کی دینا ہے, گاہک نے تو میں نے 500,000 وٹا کے جانا ہے. یا اللہ کروں کیا؟ ایک طرف گاہک ہے, ایک طرف رزق ہے. اب سنیے میں قرآن پڑھتا ہوں. یا اللہ تو بڑا کہنا متقی بن, میں متقی بننا چاہتا ہوں. رب نے جب متقی کو آسان پیکج دیا نا, وہ سنو اور نیت کرو آج سے ہم سارے متقی بنیں گے. رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا, جو بندہ نیک کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے لیے تمام مشکل راہوں سے اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے. جو بندہ اللہ کی راہ میں لگ جاتا ہے, راہ فرماتا ہے اس کے تمام مشکل راہوں میں سے میں اس کے لیے راہ نکال دیتا ہوں. اچھا یا اللہ نماز دا ٹائم ہے تو پھر روٹی دا بھی تو پھر وہی ٹائم ہوں نا. یا اللہ پھر روٹی بھی تو میں کمانی ہے نا, ہوں میں پھر کی کرا؟
اور آپ فرماتا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جب متقی بن جاتا ہے ہم تو اس کو رزق ہی بڑھا دیتے ہیں. جب متقی بن جاتا ہے اس کو ہم رزق ہی بڑھا دیتے ہیں. اچھا یا اللہ پھر لابتا کیوں نہیں؟ تو کہنے نیک کام کر. اگلی بات بھی بتائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اس پہ توکل کرے گا صرف اسی کو ہی رزق ملے گا. ایسے بیٹھ کے نشکری کرنے سے رزق نہیں ملتا. 4 باتیں نمازیں پڑھ لگے ہوں رب نے اگلی بات کہتے ہیں میں آؤں گا کنڈیشن اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تجھے 30,000 تنخواہ دوں گا. اگر تو نے کام ایمانداری سے کیا رب فرماتا ہے میں تجھے بے شمار رزق دوں گا مگر شرط ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. تو اس کے اوپر توکل رکھ پھر ہم تجھے رزق دیں گے. اچھا یا اللہ اب میں متقی بن گیا ہوں اب اور کیا کروں؟ رب فرماتا ہے تو جب متقی بن نہیں گیا نا وَمَن يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. رب تیرے ہر کام میں آسانی فرما دے گا. یا اللہ میں پھر متقی بناؤں اب اور کیا کرے گا؟ رب فرماتے جو متقی بنے گا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. رب فرماتے جو متقی بنے اس کی زندگی کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کے لیے ایک اجر عظیم لکھ دیتا ہوں. رب فرماتا ہے جو بندہ متقی بن جاتا ہے نا اس کے لیے میں ایک اجر عظیم لکھ دیتا ہوں. اچھا یا اللہ میں پھر متقی بن گیا ہوں مجھے اور تسلی چاہیے چاہیے اب کیا کریں؟ رب فرماتا ہے یہ سورہ مریم بیان کرنے لگا ہوں آیت نمبر 85 وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. رب فرماتا ہے جو بندہ نیک کام کرے گا زندگی میں. اب اچھا پہلے یہ بات سنی سب نے سنا قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سنا نا سب نے؟ ماں اس دن بیٹی کو نہیں پوچھے گی بیٹی یا بیٹا ماں کو نہیں پوچھیں گے باپ بیٹے کو پوچھے گا نہیں باپ دادا آپس میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سب قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. رب فرماتا ہے ایک بندہ صرف مستی میں ہوگا ایک بندہ عیش و عشرت میں ہوگا. وہ یہ آیت مبارک ہے یہ سورہ مریم آیت نمبر 85. رب فرماتا ہے جو بندے متقی ہوں گے جو بندے نیک ہوں گے آج کی رات جو توبہ کر لیں گے آج کی رات رب سے اپنے آپ کے قرب میں آ جائیں گے آج کی رات جو رب کا قرب پا کے ساری زندگی برائیوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آ جائیں گے. رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اس بندے کو ہم مہمان کی طرح جنت میں لے کر جائیں گے. آپ دیکھیں اس دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا لیکن رب فرماتا ہے جو متقی ہوگا اس کو ہم مہمانوں کی طرح آگے لے کر جائیں گے. یہ رب نے شان متقی کو بخشی ہے. پھر ایک اور آیت مبارکہ پڑھ کے اچھا یا اللہ میں تو جو ہے نا اس سے زیادہ پروٹوکول چاہتا ہوں. میں کسی کے گھر میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں اس گھر کا مالک نہیں میں اس گھر کا وارث نہیں. تو جو وارث ہوتا ہے نا وہ اس گھر میں سیاہی کرے سفیدی کرے کوئی کسی کو اعتراض نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ اس گھر کا وارث ہے. اب جو لوگ مایوس ہیں نیکی سے اب جو لوگ پریشان رہتے ہیں یار میں نیک بنوں گا تو مجھے یہ مسئلہ آئے گا جو بڑے دل کو پھینکے ہوئے ہیں یار نیک بننا بڑا مشکل ہے اور بھائی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا یا اللہ نیک تو بن جاؤں گا تسلی دے مجھے. یا اللہ تو نیکوں کاروں کو انعام کیا دیتا ہے؟ یہ سورہ مریم ہے یہ 63 نمبر آیت مبارک ہے اور 16واں سپارہ ہے. رب فرما رہا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جو لوگ میرے لیے نیک عمل کریں جو لوگ اچھے عمل کریں ہم قیامت والے دن ان کو جنت کا وارث بنا دیں گے.
जो लोग नेक अमल करें हम उन लोगों को जन्नत का वारिस बना देंगे। वारिस का मतलब आपको पता है, जो मर्जी जन्नत में करे, जो मर्जी पीछे हो। अब आपको इधर मैं एक पॉइंट बताऊं, हर बंदा जन्नत का वारिस नहीं होगा, हर जन्नती, हर बंदा, हर जन्नती जन्नत का वारिस नहीं होगा। उसकी वजह, हम सारे मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं, हुक्मरान सिलेक्टेड लोग होते हैं। रब फरमाते जन्नती दे तुसी सारे ही होवोगे, वारिस मैं सिर्फ मुत्तकीनों बनावांगा। इसकी बात समझते हैं, ये वारिस कैसे? अगर तो रब फरमाता तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु इबादना, अगर कोई बंदा नेक अमल करे उसको मैं जन्नत का वारिस बनाऊंगा, फिर तो सब ने वारिस हो जाना था। रब ने फरमाया ना 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 ना, फिर जो बंदा मेहनत ज्यादा करे, एक बंदा थोड़ी मेहनत करे तो फर्क क्या रह गया? तो जिन्हें बहुत ही मेहनत की थी वो कसूर की है। रब फरमाता है मिन इबादिना, लफ्ज़ मिन लगा के कह दी, जो बंदा नेक अमाल की सीढ़ियां चढ़ता जाए उस शख्स को हम जन्नत का वारिस बना देंगे, उस शख्स को हम जन्नत का वारिस बना देंगे। अच्छा या अल्लाह, कोई ऐसा बंदा होना है जिसकी मुत्तकी होने में पहली पोजीशन आई है, जिसकी सारे मुत्तकी हैं, क्लास में सारे ही पास होते हैं, कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है। अच्छा अब वो भी पढ़ते हैं सूरह लैल। रब फरमाता है फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना, सबसे नेक और परहेजगार वो है जिसने रब की बारगाह में अच्छे अमाल किए हुए, वही बंदा सबसे मुत्तकी होगा। जिसने नेक और अच्छे अमल किए वही बंदा जन्नत का वारिस होगा और वही बंदा मुत्तकी होगा। अब देखें या अल्लाह, सारी दुनिया अच्छा काम करती है, या अल्लाह सबसे पहली पोजीशन किसकी है? तो ये सूरत लैल की जो मैंने आयत मुबारका पढ़ी है ना, उलमा फरमाते हैं ये शान सिद्दीक़ अकबर में आई है। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं शान सिद्दीक़ अकबर को। उलमा किराम फरमाते हैं कुरान की ये आयत शान सिद्दीक़ अकबर में आई है। अब आप अगली बात सुनिए, आप सुन के हैरान हो गए, आप इसको लुत्फ दीजिए। रब ने, ये इमाम अहमद बिन हंबल लिखते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल आप फरमाते हैं रब ने जब अपने महबूब का खमीर तैयार किया, अपने महबूब का खमीर ढांचा बनाया, जब अपने महबूब का खमीर तैयार करने के लिए पूरी दुनिया की अजीम तरीन मट्टी ली, उस मट्टी से, जिस मट्टी से अपने महबूब को बनाया, अपने महबूब को बनाने के बाद जो मट्टी बची, अपने महबूब की मट्टी से सिद्दीक़ अकबर को बनाया। आप बताएं, जिस मट्टी को, जिस शख्स को मुस्तफा करीम की मट्टी से बनाया गया हो, दुनिया में उससे बड़ा तकवे वाला कोई नहीं हो सकता। यह शान है मेरे सिद्दीक़ अकबर की। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, रब फरमा रहा है कि जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, जो लोग तौबा करते हैं, हम दुनिया और आखिरत में उनको आला अजर अता फरमाते हैं। आप आखिरी आयत मुबारका सुनिए, फिर आगे दीगर इबादत की तरफ बढ़ते हैं। रब फरमा रहा है या अल्लाह, ये क़यामत का दिन होगा, नफसा नफसी का आलम होगा। या अल्लाह, मुत्तकियों के लिए क्या खास करम है? या अल्लाह, सारी ज़िंदगी नेक काम किए हज़रत साहब, मुत्तकियों के लिए क्या काम है? रब फरमाते जब क़यामत का दिन होगा ना, सवा नेज़े पे सूरज होगा, तरह तरह की परेशानियां होंगी। रब फरमाते अल अखिल्लाउ यौमा इज़िम बादुहुम लिबादिन अदुव, ये सूरह ज़ुखरुफ पढ़ रहा हूँ। उस दिन कोई किसी का नहीं होगा, मगर जिंदगी में, दुनिया में जिन्होंने नेक काम किए होंगे,
رب فرماتا ہے ان لوگوں کو ہم قیامت والے دن بھائی بھائی بنا دیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اس دن تو دشمن بھی کسی کا کوئی دشمن نہیں ہوگا, سب کو اپنی پڑی ہوگی, مگر الا المتقین, جو متقی ہوں گے ہم ان کے اوپر خاص کرم کریں گے کہ انہوں نے دنیا میری رضا کے لیے گزاری, آج رب قیامت والے دن ہر کام ان کی رضا کے مطابق کرے گا. یہ حضرت سرٹیفکیٹ ہے نیک کام کرنے کا, یہ رزلٹ ہے نیک کام کرنے کا. آپ بتائیں جب کسی کو گالی دیں کتنی دیر لگتی ہے میٹر ہائی ہونے میں؟ چند سیکنڈ. جب اللہ کا نام لیں تو اللہ کا نام کتنا پاورفل ہوتا ہے. تو جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو پھر رب کی کتنی رحمتیں ہوں گی. ابھی یہ لمیٹڈ رحمتیں ہیں. یا اللہ ساری زندگی تو لمیٹڈ کام کرتا رہا, یہ وظیفہ کرو 100 رکعت نماز کا فائدہ, یہ روزہ رکھو یہ 100 رکعت نماز کا فائدہ, یہ 60 مسکینوں کو کھلاؤ اتنا کیلکولیٹڈ فائدہ. یا اللہ ساری زندگی میٹر ننگ شہی ناپ تول کے گزر گئی, یا اللہ ساری زندگی نیک کام کیے, آج قیامت کا دن ہے, اس کو کوئی پھل تو عجیب ملنا چاہیے جو ساری زندگی نہ ملا ہو. اب سورۃ اعراف 96 نمبر آیت مبارکہ پڑھنے لگا ہوں. رب فرما رہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جو شخص دنیا اور آخرت میں دنیا میں رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہو, رب کی رضا کے لیے اچھے عمل کرتا ہو, رب فرماتا قیامت والے دن اس کے لیے دنیا کی اور آخرت کی اور آسمانوں کی تمام رحمتیں اکٹھی کر کے اس اکیلے بندے کو ہم دے دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہم اپنے نبی کے دلدار, نبی کے منٹھار, نبی کے. اب آپ سماعت فرمائی. عشق مصطفیٰ. بندہ حضرت صاحب کے پاس جاتا ہے, پیر صاحب کے پاس جاتا ہے, ماں باپ کے پاس جاتا ہے, حضور پیر صاحب کو جائے تو نال 1000 روپے نذرانہ دے تے نال سفر کر کے جائے تے پھر ڈردا پیر صاحب چڑک نہ مار دین. کیوں؟ پیر صاحب کی دعا لینی ہے, دعا سے رحمت آئے گی. رب فرماتا ساری زندگی اچھے کام کرو, یہ تو تھوڑے تھوڑے جو پیکج ڈھونڈتا ہے اس دن اس کو چھوڑ دینا, رب دنیا آسمان زمین کی تمام برکتیں اٹھا کے تیری جولی میں ڈال دے گا. یہ متقی ہونے کا فائدہ ہے. اچھا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا یہ لوح قلم تیرے ہیں, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یار یہ ساری باتیں رحمت سے بنتی ہیں نا. کسی کے ہاتھ میں رحمت آئے, کوئی نیک کام کرے, پھر رب رحمت دیتا نا. یار تو بڑے چنگے کام کرنے, یار تو جو دعا مانگے گا قبول ہوگا. رب فرماتا یہ شان متقی کو بھی ہم دیتے ہیں. اچھا یا اللہ میں متقی بن گیا ہوں, اب کیا کروں؟ رب فرماتا تو آخرت کی بات بعد میں کر, تجھے دنیا میں میں انعام دے دیتا ہوں. کیا انعام ہے؟ یہ میں سورۃ اعراف 156 نمبر آیت مبارکہ پڑھنے لگا ہوں. رب فرماتا ورحمتی, میری رحمت وسعت کل شیء, میری جو رحمت ہے تمام چیزوں پر حاوی ہے. جو بندہ نیک کام کرتا ہے تمام رحمتوں کو اٹھا کر اس کے اوپر میں داخل فرما دیتا ہوں. پھر یا اللہ اقبال نے تو کہا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کا لوح قلم تیرے ہیں. یا اللہ ابھی قلم بھی نہیں آیا, لوح بھی نہیں, اب کرے کیا؟ رب فرماتا ہے جب تو اپنی نیک کام کرے گا تجھے میں رحمت دوں گا نا, پھر فَسَأَكْتُبُهَا, تو جو لکھنا چاہے لکھ دینا, جو مٹانا چاہے مٹا دینا. پھر فرمایا یہ شان الذین یتقون, یہ متقیوں کے لیے شان ہے. اور آیت مبارکہ سورۃ الحجرات, آج ہم کہتے ہیں میں جٹاں دا بال ہاں, میرے ورگی کاسٹ کوئی نہیں. حضرت قرآن پڑھ رہا ہوں,
مجھے کوئی متشدد بات نہ سمجھائے. 7 سال ہم نے قرآن مدرسے میں پڑھا, ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, 15 مسئلے سنا چکا ہوں. سورہ حجرات رب فرما رہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ازواجا وقبائل لتعارفوا. رب فرما رہے سورہ حجرات ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے مردوں اور عورتوں, اے لوگوں, ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہم نے تو تمہاری ذاتیں جو ہیں پہچان کے لیے بنائی ہیں, یہ تو نہیں کہا تکبر کرو. حضرت صاحب شب معراج کی رات پر آنا, تقریر سن کے واہ واہ کر کے لنگر کھا کے گھر چلے جانا اور ہے, زندگی میں نافذ العمل ہونا یہ اور چیز ہے. اب دیکھیں, آپ باریکی کو سمجھیے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی یہ تکبر کرنے کے لیے ذاتیں بنائی ہیں. جہاں تکبر کرنا ہوتا ہے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں. یہ دوسرا سپارہ ہے, سورہ بقرہ ہے. آپ نے رمضان المبارک کی آیت مبارکہ پڑھی ہوگی. کیوں آپ صاحب جا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ لو تقریر کے اوپر ایک اور آیت مبارکہ آ گئی. رب فرماتا ہے میں تجھے بخشنا چاہتا ہوں. بخشنے کا ایک بہانہ دیا کہ روزے رکھو, بخشنے کا ایک بہانہ دیا کہ رمضان عطا کرو. اچھا یا اللہ روزے رکھ لیے, یا اللہ ان تکبر بھی تو کرنا ہے نا, اترانا بھی تو ہے نا. اب میں بتاتا ہوں کہاں پہ اترا سکتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, جب تم گنتی پوری کر چکو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, اگر تم بڑائی بیان کرنا چاہتے ہو تو تکبیر اللہ کی تکبیر بیان کرو, اور کسی کی تکبیر تم بیان نہیں کر سکتے. جدھر بڑائی کی بات ہے رب ادھر بھی بڑائی کا لفظ بیان کرتا ہے, لیکن جہاں پہ اپنے آپ کو ڈون رکھنے کی بات آتی ہے, کسی حضور کے غلام کو تقوی چھوڑ کے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جاٹا یا میں چودھری ہاں. اگلا بندہ تے کمی تے جدہ خون دی بوتل لینی ہے تو اسی ساری دوڑ پہنے. رب فرماتا ہے نا یہ ذاتیں جو ہم نے بنائی ہیں نا, اور یہ تو تمہاری پہچان کے لیے بنائی ہیں. اچھا یا اللہ پھر بتانا کیا چاہتا ہے؟ رب فرما رہا ہے ان اکرمکم, تمہارے میں عزت والا وہی ہے, عند اللہ اتقاکم, جو تقوی والا ہے وہی میرے نزدیک عزت والا ہے. تو معزز سامعین و ناظرین, رب فرما رہا ہے آج کی رات ہے, اگر تم نے اپنے آپ کو بخشوانا ہے توجہ کے ساتھ. آپ نے سماعت فرمایا توبہ میں توجہ نہ ہو. حضرت صاحب توبہ قبول نہیں ہوتی. بندہ میٹرک کا امتحان دے رہا, توجہ نہ, فیل ہو جاتا ہے. رب فرماتا ہے اگر توبہ قبول کرنا چاہتے ہو تو پھر توجہ سے توبہ کی معافی مانگنا. اور اچھا یا اللہ توبہ بھی کر لی, توبہ کرنے کے بعد ہم یا اللہ کیا کریں؟ کہا جب توبہ قبول کرنی ہو تو تمہیں ڈر ہو تو تم ایک سفارش لے کر آنا. سفارش تمہیں گنبد خضرا سے آئے گی. جب تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی, قبول ہونے کے بعد پھر تم لوگ تقوی بن جانا, تقوی اختیار کر لینا. جب تقوی اختیار کر لو گے, رب فرماتا ہے لا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض, دنیا اور آخرت, آسمان اور زمین, تمام کی بلائیاں اس بندے کی جیب میں ڈال دیتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات توبہ کر کے نیک متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.